انتہائی ریکمنڈڈ سورہ مبارک رحمان سے شروع کیا. اس کی بہت مختصر سی آیت ہے، بڑا ریکمنڈڈ سورہ ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں نام ہی رحمان ہے، اللہ کا وہ نام ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر. اتنا ریکمنڈڈ سورہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جبکہ اللہ کا وہ سٹائل نہیں ہے بات کرنے کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کہہ رہا کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. اللہ کبھی نہیں بولتا. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ پوری زندگی اگر میں سجدے میں سر رکھ کے اس کا شکر ادا کروں تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. اتنا اس نے دیا ہے. ماں کے شکم سے لے کے لحد تک 9 مہینے ماں کے شکم میں رکھا، اس کے بعد دنیا میں لایا تو صحت کے ساتھ لایا، بغیر کسی عیب کے لایا، بغیر کسی مسئلے کے لایا. اتنا کمزور تھے ہم، اتنے کمزور تھے کہ بھوک لگتی تھی تو ہم بتا نہیں سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگ رہی، ہم صرف روتے تھے. وہ ماں تھی کہ جو رونے کو پہچانتی تھی. ویٹ ہو جاتے تھے ہم، چیخے مار کے روتے تھے، ماں اٹھتی تھی. دوستو مسلسل اس کے احسانات ہیں جو ہمارے اوپر وہ کر رہا ہے. اللہ کا سٹائل نہیں ہے، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ ہم اگر ذرا سا کسی کے اوپر احسان کریں تو پورے شہر کو بولتے ہیں کہ ہم نے کیا اس کے ساتھ. کبھی نیکی کر کے بولو مت، کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹا سے چھوٹا احسان تم نے کیا، کسی کو جاب دلا دی، کوئی مدد کر دی، کوئی ہیلپ کر دی، ضرورت نہیں ہے بولنے کی. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا اگر میں احسان کر کے میں نہ بولوں تو پھر لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا. انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ مارکیٹ میں میرا بھی نام ہو. تو کہا کہ مولا کیسے معلوم ہو ہم کو کہ میں نے اس کی مدد کی. امام نے کہا جس کے اوپر احسان کیا اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو بولے. ارے یار کبھی میں بولتا ہوں؟ میں کبھی نہیں بولتا. ہمیشہ یاد رکھو جو احسان کو نہیں مانے وہ پھر انسان نہیں ہے. ہمارے اوپر کئی احسانات ہیں. 2 دن کی مجلس ہے، 2 گھنٹے کی. پہلا احسان اللہ کا ہے کہ اس نے صحت کے ساتھ ہم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے کہا کہ صبح اٹھ کے بولو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جس زبان میں بولنا چاہے بولو. دوسرا احسان جو ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے معصومین کا. اس کے لیے بھی بولو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. ہم کبھی کرتے ہیں؟ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا کرم اور رحم یہ ہوا ہمارے اوپر کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں آئی. کسی اور کی امت، نبی کی امت میں ہوتے تو کچھ نہیں ملتا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ملتی. عزاداری ملی، ولایت علی ملی تم کو. روز صبح اٹھ کے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں یہ 4 شکر لکھے، بس 2 ہی پڑھ رہا ہوں کہ شکر ادا. جسٹ سے 1 word تھینک یو پروردگار تو نے اٹھا دیا. نہیں اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ بندہ سوئے اور صبح اٹھا نہیں، صحت کے ساتھ اٹھایا. یہ مت سمجھو کہ تم اپنی اسمارٹنس سے اٹھے، یہ مت سمجھو کہ اپنی اسمارٹنس سے، اپنی طاقت سے اٹھے. ہماری طاقت ہی کیا ہے؟ اس کے بعد یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کر کے ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں دی. اس کا شکر ماں کے لیے بھی کرو. کیا بول رہا ہوں میں؟ ماں باپ کے لیے کرو کہ باپ نے حلال کھلایا، ماں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا. آہستہ مت سنو، یہ شکر ادا کرو. وہ مومن بن ہی نہیں سکتا جو شکر ادا نہ کرے.
وہ علی والا بن ہی نہیں سکتا. اس کے بعد معصومین کا شکر، معصومین کا احسان. تیسرا احسان ہمارے اوپر ہمارے والدین کا ہے. والدین کا کیوں؟ اس لیے والدین کا احسان ہے کہ ماں اور باپ دونوں برابر ہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ ماں کا زیادہ ہے باپ کا کم ہے، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کی. دونوں کا برابر ہے، لیکن ماں ماں ہے.